السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 387واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت ساری چیزیں ہم لوگ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، گھروں میں لے کر آتے ہیں، لیکن ہم تمام کو حلال اور حرام کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو غذا ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، جو ہمارے جسم میں جاتی ہے، وہ آگے چل کر ہمارے روح اور ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، اور جیسی غذا ہمارے پیٹ میں پڑے گی اس کے اثرات ویسے ہی پڑیں گے۔ اگر وہ حلال پاکیزہ غذا تھی تو اس کے پاکیزہ اثرات پڑیں گے، آپ کی دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوں گی، آپ کے اعمال میں شوق اور ذوق پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا آپ کو استحضار نصیب ہوگا۔ تو جیسی غذا آپ کے پیٹ میں پڑیں گی اس کے اثرات آپ کے جسم پر پڑیں گے۔ غذا ناجائز تھی، حرام تھی، آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو کھا لیا تھا، تو پھر اس غذا کے اثرات بھی ویسے ہی پڑیں گے، اور نکلنے والے اعمال وہ اللہ کی ناراضگی والے ہوں گے۔ میرے ایک پہچان والے مسلم نوجوان ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا، بولے میرا آج کل بد نظری کرنے کا بہت دل چاہتا ہے، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں بس میں بد نظری کرتے رہتا ہوں، میری نظر جہاں پہ پڑ گئی میں بس عورتوں کے فگر کا جو شیپ ہے اپنی آنکھوں سے اس کو اسکین کرتے رہتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا، نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ بولے صرف نظروں کا معاملہ نہیں ہے، میرا آج کل زنا کرنے کو بھی بہت دل چاہ رہا ہے۔ میں جب ایسی عورتوں کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایسی خواہشات پیدا ہوتی ہے، جذبات میرے برانگیختہ ہو جاتے ہیں، اور میرے دل اور میرا قدم جو ہے وہ بھٹکنے لگ گئے ہیں۔ آج کل پتہ نہیں کیوں میرے دل میں بار بار یہ داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس طرح کا غلط قدم اٹھاؤں۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے۔ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، دین کے کام کرتا ہوں، دین کے تقاضوں پہ چلتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کہا دیکھو، ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے اور بڑوں کی کتابوں میں جو پڑھا ہے اور جو بڑوں کی مجلسوں میں سنا ہے وہ یہ کہ جب انسان حرام غذا کھاتا ہے اور حرام کے لقمے اس کے پیٹ میں پڑتے ہیں، تبھی اس کا دل زنا کرنے کو چاہتا ہے۔ وہ جو حرام کا خون جسم کے اندر جاتا ہے تو وہ حرام کا خون اس کو بار بار اکساتے رہتا ہے زنا کاری کی طرف، برے کاموں کی طرف۔ اس لیے تم جو لقمے کھا رہے ہو، جو غذا تمہارے پیٹ میں پڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تمہیں تحقیقات کرنا، انکوائری کرنا، اور یہ جانچنا اور پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ غذا جو تم کھا رہے ہو 100% حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو انہوں نے میرے سے کہا، بولے مولانا، اللہ کا فضل و کرم ہے، میرا جو کاروبار ہے وہ پوری طرح سے حلال ہے، میں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ کہیں سے سود، بیاج، انٹرسٹ کا پیسہ میرے پاس میں نہ آئے، اس کے علاوہ کسی ناحق کا پیسہ میں نہ خرچ کروں، اس کے علاوہ دھندے کاروبار میں کوئی جھوٹ، کسی کو ٹوپا کرنا، کسی کا ادھار لے کے کھا جانا، کسی کو دھوکے دینا، معاملات میں جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں اپنے پاس میں ہے نہیں۔ اللہ نے اپنے بزنس کی سیٹنگ بھی ویسی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، روزی تم حلال کما رہے ہو، اس میں رتی برابر شک نہیں ہے، لیکن تم باہر کھانا کھاتے ہو ہوٹلوں وغیرہ کے اندر، ریسٹورنٹ وغیرہ میں۔ بولے ہاں، کبھی کبھی فیملی کے ساتھ یہ ریسٹورنٹ میں، وہ ریسٹورنٹ میں۔ میں نے کہا دیکھو، یہ چیز بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس ریسٹورنٹ کے اندر آپ کھانا کھا رہے ہو وہ متقی، پرہیزگار مسلمان کی ہو۔
غیر مسلم کی اگر ریسٹورینٹ میں کھا رہے ہو کوئی حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ ویج ہونا چاہیے، نان ویج اس کے وہاں پہ آپ نہ کھائے۔ اور اگر مسلمانوں میں بھی خالی بظاہر مسلمان ہیں، دینداری تقوی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ایسے مسلمان کے ریسٹورنٹ میں اگر آپ نان ویج کھا رہے ہو تو اس میں بھی احتیاط برتنا چاہیے، حلال اور حرام کی تحقیق ضروری ہے۔ جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاں اس معاملے میں میری بے احتیاطی ہوئی ہے، فلاں فلاں جگہ پر ایک ڈھابا ہے، ہر 15 دن میں مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بکرے بھی کاٹ کر وہ دیتے ہیں، ہے تو مسلمان ہی لیکن کام کرنے والے تقریباً غیر اس کے پاس میں ہے، مگر وہ یہ بولتا ہے کہ میں حلال استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ آج کے زمانے میں مارکیٹ کے اندر یہ جتنے چکن بیچنے والے ہیں، جتنے بکروں کے گوشت بیچنے والے ہیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اگر اس کو آپ فزیکل جانتے پہچانتے نہیں، تو اس کے پاس سے آپ نے حتی الامکان خریدنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ ڈھابوں پہ جا کے کھانا، وہاں پہ گوشت کھانا اور یہ تحقیق نہیں کرنا، یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کئی مرتبہ بکروں کا جو گوشت تم نے کھائے تھے وہ بکرے ایسے ذبح کیے ہوئے تھے جن کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، کیونکہ آج کے زمانے میں بکرے کے گوشت کی دکانیں عام ہو چکی ہے، غیر مسلم بھی گوشت بیچتے ہیں بکرے کا، ان کی بھی دکانیں ہیں۔ اب ان کے یہاں تو حلال حرام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ذبیحہ کیسے ہوتا ہے اور حرام ذبیحہ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، میرے ساتھ ہویا ہوا واقعہ۔ میں اکثر جو ہے راستے سے جاتے آتے ہوئے کبھی کہیں پہ کچھ ضرورت پڑ گئی تو میں رکتا ہوں۔ میرے ساتھ میں ایک مرتبہ ایک مہمان تھے، ان کو گوشت لینے کا تھا، تو وہ ایک لاج کے اندر، ایک ہوٹل کے اندر رکے ہوئے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھ سے یہ کہا، بولے بھائی مجھے ذرا گوشت دلا دینا۔ اب وہ ایریا اپنے مسلم ایریے سے بہت دور تھا۔ میں نے ان کو اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھایا، ہم لوگ نکلے روڈ سے، تو ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ دکان کا نام تھا بسم اللہ مٹن شاپ۔ اب بسم اللہ پڑھ کر تو ہر مسلمان یہی سمجھے گا کہ یہ مسلمان کی ہی دکان ہے۔ اب جب اس کی دکان پہ ہم لوگ لینے کے لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کے سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا، میں نے کہا اے تجھا ناو کائے رے؟ بولے میرا نام، وہ جو لڑکا تھا وہاں پہ کام کرنے والا، اس نے چھوٹتے ہی بول دیا مازا ناو پرکاش ہے۔ میں بولا مگ سیٹ کوٹھے گیلے؟ بولے سیٹ گاوالا گیلے بوکوड आणायला आणि मी आता आहे दुकानवरती। میں بولا کون ہے کاپلیلا کونی आहेत؟ بولے میز کاپلا۔ اب دیکھو دکان کا نام ہے بسم اللہ مٹن شاپ، اور دکان کے اوپر لڑکا غیر ایمان والا بیٹھا ہوا، سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے اس کے، اور آنے جانے والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور لوگ مسلمان سمجھ کے اس کے پاس سے اس کے ہاتھوں سے کاٹے ہوئے بکرے کا گوشت خرید رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ میرے ساتھ جو مہمان تھے وہ بیچاروں کو پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دکان کا نام بسم اللہ مٹن شاپ ہے، لڑکا جو ہے اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے لیکن وہ ہے نہیں مسلمان۔ بولے تم نے کیسا کیا پہچانے؟ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی تھوڑی بہت بصیرت دی ہوئی ہے کہ انسان کے چہرے پہ جو ایمان کا نور ہوتا ہے، بھلے اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، بھلے وہ پینٹ شرٹ کے اندر ہو، لیکن الحمدللہ فوراً سمجھ میں آتا ہے یہ صاحب ایمان ہے۔ اور بے ایمان اگر ٹوپی بھی پہن لے تو فوراً سمجھ میں آتا ہے اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں رہتی۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو محترم بزرگوں، پھر یہ جو میرے دوست تھے ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا آج اس طریقے سے بہت سارے ہم لوگ تو حلال روزی کماتے ہیں، ہمارے دھندے حلال کے، کاروبار حلال کے، نوکری حلال کی، سب حلال کا ہے، لیکن ہم پیسے دے کے جو مال خرید رہے ہیں وہ حرام ہے، اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں۔ اب آج کل بڑے شہروں کے اندر چکن تندوری کھانے کا مزاج عام بن چکا ہے۔ بعض لوگ گھروں پہ فون کر کے آرڈر دیتے ہیں، آج کل ایسے ایسے ایپ نکل گئے ہیں، ایسے ایسے سروسز پرووائڈ کرنے والے نکل گئے ہیں،
آپ کو ان کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے آرڈر دے دیے کہ بھائی ہمارے گھر پہ چکن تندوری بھیج کے دے دو، تو وہ ریسٹورنٹ والا برابر بھیج دیتا ہے. اب لوگ کھا رہے ہیں، عیش کدیا مار رہے ہیں دسترخوان کے اوپر، مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چکن مردار تھا یا صحیح تھا یا حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا تھا. اس کے لیے تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ کروں گا، کھاؤ، اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ. جو ہوٹل والے کو آپ فزیکل پہچانتے، جو آپ کے گھر کے قریب کا ہے، جو دکان کے سامنے سے آپ کا جانا آنا ہوتا ہے، اس کے پاس سے ہی گوشت والے وہ آئٹم خریدو، اس کے اوپر آپ کو اعتماد ہے. اس کے پاس سے ہی چکن تندوری خریدو، اس کے پاس سے ہی وہ چیزیں خریدو. ورنہ آج مارکیٹ میں یہ ہو چکا ہے کہ بعض دکانوں پہ میں دیکھتا ہوں 100 روپے میں چکن تندوری بک رہا ہے، بعض جگہوں پہ 130 روپے میں چکن تندوری بک رہا ہے. اس کے کمپیریزن میں ایک جگہ پہ 300 روپے میں بک رہا ہے. فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ یہ ہم نے تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے. بعض جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ جو بیمار مرغیاں ہیں، مری ہوئی مرغیاں ہیں، بہت سارے چکن والے اس کا اسٹاک پوری طرح سے اٹھا لیتے ہیں، اور ہم جیسے خریدنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اتنا سستا جو چکن مل رہا ہے. اللہ کے واسطے سستے کے چکر میں مت پڑو. ہمارا وہ ایمان والا بھائی چکن والا جس کو ہم جانتے ہو، پہچانتے ہو، جس کو ہم فزیکل جانتے پہچانتے ہو. ورنہ یاد رکھو آج کل بہت سارے مسلمانوں نے بھی چکن کے دکانوں کی جگہ جگہ پہ برانچیں اوپن کر کے رکھی ہے، اور انہوں نے وہ دوسرے ادھر ادھر کے دور دور علاقوں کے ایسے غیر مسلم نوجوان وہاں پہ لا کے بٹھائے ہوئے ہیں جو سروں پہ ٹوپی وغیرہ پہن کر ہمارے تمہارے جیسے انجان لوگوں کو، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم پہچانتے نہیں ان لوگوں کو، اور وہ ٹوپی پہن کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور تحقیق کرنے پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف جو سیٹ ہے وہ مسلمان ہیں، باقی اس نے جگہ جگہ برانچ اوپن کر کے اس طرح سے غیر مسلم لڑکوں کو بٹھا دیا اپنی دکان کے اوپر. ان کو بسم اللہ پتہ نہیں، اللہ اکبر پتہ نہیں، کس طریقے سے ذبح کرنا وہ پتہ نہیں ہے، اور حرام کا چکن میرے تمہارے گھروں میں روزانہ پہنچ رہا ہے اور روزانہ جا رہا ہے. اس کے واسطے اس دکان پہ سے چکن خریدو جس چکن والے کو آپ جانتے ہو، آپ کے سامنے ذبح کر کے آپ کو چکن دے. اس بکرے والے کے پاس سے بکرے کا گوشت لو جس کو آپ جانتے ہو، جو ایمان والا ہے، جو آپ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اور جو آپ کے سامنے بکرا ذبح کر کے آپ کو گوشت دے. بغیر تحقیق کے انجان دکانوں پہ سے، انجان ریسٹورنٹس میں سے، یاد رکھو حلال روزی ہماری کمائی ہوئی اس طرح سے ہمارے غذا کو حرام بنا رہی ہے. تحقیق بہت ضروری ہے. آج کل نئے نئے پروڈکٹس، نئے نئے پاستے، نئے نئے پیزے، نئی نئی چیزیں نکل گئی ہے جس کے اندر سوروں کے اجزاء ملائے جاتے ہیں. مسلمانوں کو تحقیق ہی نہیں ہے. آن لائن مل رہا ہے، دے دو آرڈر. اب سور کا گوشت کھا رہے ہیں گھر کے اندر، وہ سور کی چربی اس کے اندر آئی ہوئی ہے. اماں بھی کھا رہے ہیں، جورو بھی کھا رہی ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، بچے بھی. اب سب کے خون میں وہ سور کے اجزاء پہنچ رہے ہیں. اب جن جسموں کے اندر سور کے اجزاء پہنچیں گے، سور کی تو خاصیت ہی ہے کہ سور جسم میں جانے کے بعد انسان کے اندر ایسا زنا کرنے کے لیے ایسا جوش مارتے رہتا ہے، اور پھر وہ بعض اوقات جب سور زیادہ اس کے جسم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بھول جاتا ہے کون ماں، کون بہن، کون بیٹی. اسی لیے تو شریعت کے اندر سور اور شراب حرام ہے. اس کے لیے محترم بزرگوں، اپنی حلال کمائیوں کو اس طریقے سے حرام غذا میں تبدیل مت کرو. جو چیز خرید رہے ہو اس کی پہلے ڈیپ اسٹڈی کرو، تحقیق کرو، اور اس کے بعد اس غذا کو اپنے پیٹ تک پہنچاؤ. ورنہ اسی لیے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اسی لیے عبادتوں میں لذت نہیں آتی، اسی لیے مزہ نہیں آتا، کیونکہ ہم اپنی حلال روزی سے حرام غذا خرید رہے ہیں. انجان ریسٹورنٹس میں کہیں پہ بھی ہم کھا رہے ہو، اگر وہ صاحب ایمان، قابل اعتماد اور امانت دار ہے تو بات کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ حتی الامکان کوشش کرے دال بھاجی کھانے کی. انجان جگہوں پر روڈ پہ، راستوں پہ جو ڈھابے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طریقے سے انجان دکانوں پہ سے، چاہے ہمارے گھر پہ فاقہ ہو لیکن ہم وہاں سے چکن اور گوشت وغیرہ خریدنے سے احتیاط کریں. اپنے محلے کی دکان، اپنے پڑوس کی دکان، یا جو دکان والے کو ہم جانتے پہچانتے ہو، ایسی دکانوں سے ہم مٹن اور چکن خریدنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائیں. اور بھائی ایک ریکویسٹ اور ایک اعلان یہ ہے، میں اپنے ہر میسیج میں یہ لکھ کر بھیجتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن میں نیو ممبرشپ
ہم لوگوں نے واٹس ایپ پہ بند کی ہے. آپ کو اگر ٹیلی گرام کے اندر ممبر بننا ہے تو آپ خود ہی جوائن کر سکتے ہیں. اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ڈالو یا IMF پونے انڈیا اگر آپ ڈالیں گے ٹیلی گرام میں تو آ جائے گا انشاءاللہ, اور اسے جوائن کیجئے, آپ کو روزانہ میسج ملے گا. لیکن واٹس ایپ پہ میں نے بند کیا ہوں, میرے پاس میں کھانا کھانے کو ٹائم نہیں ہے, میرے پاس میرے دوسرے کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو واٹس ایپ بار بار کھولنے اور ہر نمبر کو ایڈ کرنے اور اس کو گروپ میں شامل کرنے کے لیے اور براڈ کاسٹ میں لینے کے لیے میرے پاس وقت کی تنگی ہونے کی وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. اس لیے اگر آپ کو میسج چاہیے آپ ڈائریکٹ ٹیلی گرام کے اوپر اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا گروپ جوائن کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.